بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن 760 کا ایک دن تھا جب سمندر کنارے مچھیروں کی ایک چھوٹی سی بستی میں ہر طرف افراتفری کا عالم تھا۔ خوف اور دہشت کے مارے لوگوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑتی دکھائی دے رہی تھی۔ کچھ لوگ اپنی کشتیوں کو باندھنے اور شکار کی گئی مچھلیوں کو محفوظ کرنے کی کوشش میں مصروف تھے۔ کچھ سہمے ہوئے لوگ اپنے اپنے جھونپڑوں میں اپنے سامان کی حفاظت میں مصروف تھے۔ ان کی نظریں بار بار کبھی سامان اکٹھا کرنے پر کبھی دور سمندر کے اوپر اٹھتے ہوئے گہرے اور خوفناک کالے بادلوں کی طرف جاتی تھی۔ وہ کہ ان مچھیروں نے تمام عمر انہی سمندروں میں مچھلیاں پکڑتے اور کشتیاں چلاتے گزار دی تھی، مگر انہوں نے کبھی ہوا اور سمندر کا مزاج اتنا خراب نہیں دیکھا تھا جتنا آج نظر آ رہا تھا۔ آسمان کا رنگ بتا رہا تھا کہ اگر یہ طوفان ساحل سے ٹکرا گیا تو یہ پوری بستی تہس نہس ہو سکتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ مچھیرے ساحل سمندر کی اس بستی میں آباد ہوئے تھے تو یہاں کے لوگ میٹھے پانی کے لیے بہت پریشان رہا کرتے تھے۔ جب ایک عرب بزرگ کو ساحل کے قریب پہاڑی پر دفن کیا گیا تو ان کے کچھ مرید کہیں جانے کی بجائے یہیں ٹھہر گئے، اور وہ پانی کے حصول میں پریشان تھے کہ ایک مرید کی آنکھ لگ گئی اور دوران خواب انہیں خود ان بزرگ نے میٹھے پانی کے چشمے کی نشاندہی کی۔ صاحب مزار کی کرامت سے اسی پہاڑی سے ایک میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا اور عوام اس سے فیض یاب ہونے لگے۔ تب سے وہاں ارد گرد رہنے والے مقامی لوگ بھی، جن کی اکثریت مچھیروں کی تھی، ان بزرگ کے عقیدت مند ہو گئے۔ طوفان کے آثار دیکھتے ہوئے کچھ بزرگ مچھیرے مل کر اس مزار پر پہنچے اور اللہ کے اس نیک بزرگ کی قبر پر حاضری دے کر اللہ سے دعا کی کہ یہ طوفان ختم ہو جائے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ بزرگ اس وقت حیات تھے، کچھ دنوں کے لیے یہیں ٹھہر گئے تھے۔ مچھیروں نے جب ان سے بزرگ سے دعا کی درخواست کی تو اپنی جھونپڑی سے باہر آئے، پہاڑی پر چڑھ کر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ اس طوفان کو ختم فرما دے، اور سمندر کی طرف رخ کیا۔ عالم جلال سے سمندر کی لہروں کو دیکھا، ہاتھ سے سمندر کی طرف اشارہ کیا اور گرجدار آواز میں فرمایا، بس وہیں رک جاؤ۔ دوسری روایت کے مطابق مچھیروں کی دعا کے بعد ایک غیبی آواز آئی تھی۔ بہرحال ان الفاظ کا سننا تھا کہ سمندر گویا ٹھہر سا گیا۔ ہوا کے منہ زور گھوڑے کو جیسے لگام لگ گئی، اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ کچھ ہی دیر میں بادل چھٹ گئے اور طوفان ختم ہو گیا، اور لوگ خوشی خوشی اپنے گھروں کی جانب روانہ ہو گئے۔ 760 کے اس عرب بزرگ کو آج لوگ حضرت عبداللہ شاہ غازی کے نام سے جانتے ہیں، جنہوں نے سمندر کو اشارہ کر کے کہا تھا کہ بس وہیں رک جاؤ، اور جس ساحل پر یہ واقعہ پیش آیا آج وہاں پر پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی آباد ہے۔ عبداللہ شاہ غازی کی دعاؤں سے طوفان ٹھہر جاتے ہیں، یہ روایت کسی مشہور مستند کتاب میں تو موجود نہیں، البتہ عبداللہ شاہ غازی کے عقیدت مندوں اور کراچی کے مقامی لوگوں میں یہ روایت نسل در نسل چلی آ رہی ہے۔ اللہ کے ولی بندے عبداللہ شاہ غازی کی کراچی آمد سے پہلے کراچی بہت طوفانوں کی زد میں رہتا تھا، اور ان کی دعاؤں کے طفیل سے یہ شہر کراچی آج تک سمندری طوفان اور ہر قسم کی سمندری بلا سے بچا ہوا ہے۔ گزشتہ صدی کے ریکارڈ کے مطابق اب تک ایک بھی سمندری طوفان یا سائیکلون کراچی کے ساحل سے نہیں ٹکرایا۔ اگر کچھ نقصان ہوا بھی ہے تو وہ سائیکلون کے تھم جانے سے پیدا ہونے والے آفٹر ایفیکٹس، طوفانی ہواؤں اور بارشوں سے ہوا ہے۔ کراچی میں ہر سال مئی کے آخری ہفتے میں سمندری ہوائیں بہت خطرناک ہو جاتی ہیں۔ کوئی سال ایسا بھی آتا ہے کہ خطرناک سمندری طوفان کی پیش گوئی کی جاتی ہے، جیسا کہ اس سال کی گئی تھی، اور ابھی ریسنٹلی بپر جوائے طوفان کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا، لیکن آخری لمحوں میں طوفان نے اپنا رخ بدل لیا۔